یہ ہمارا لیسن نمبر 8 ہے، الائننگ اینڈ فارمیٹنگ دا ٹیکسٹ ان پیج 2000 ایکس پی ورژن کے انٹرفیس کے اوپر ہم لوگ موجود ہیں۔ الائننگ ٹیکسٹ سے مراد ٹیکسٹ کی الائنمنٹ کو تبدیل کرنا ہے، یعنی رائٹ الائن، سینٹر لائن، لیفٹ لائن یا جسٹیفائی جو ہم کرتے ہیں ٹیکسٹ کو، وہ کس طریقے سے کیا جاتا ہے اور ان ٹرم سے کیا مراد ہے۔ اور ٹیکسٹ کو فارمیٹ کرنا، یعنی اپنی مرضی کے مطابق اس میں اس کے فونٹ میں، اس کے کلر، اس کے سائز وغیرہ کے اندر تبدیلی لانا، یہ کیسے ممکن ہے۔ اگرچہ یہ اگر آپ کسی ورڈ پروسیسنگ کے اپلیکیشن کے اوپر پہلے سے کام کر چکے ہیں تو یہ بہت ہی عمومی استعمال کی آپشنز ہیں، لیکن ان کو ہمیں ضروری ہے کہ ہم اس میں کور کریں اس کورس کے اندر، تاکہ کسی قسم کا کوئی کنفیوژن جو ہمیں وہ نہ رہ جائے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمیں یہاں لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، جو کہ بہت چھوٹے سائز کا ہے۔ اس کو سائز ہم پہلے بڑا کر لیں گے تھوڑا سا، تاکہ ہمیں آسانی کے ساتھ نظر آ جائے۔ 12 سائز تھا، ہم یہاں سے اس کو 18 کر لیتے ہیں، نسبتاً تھوڑا بڑا ہو گیا۔ اس کو ہم فارمیٹنگ ٹیکسٹ کو کور کرتے ہوئے مزید اس کے اندر تبدیلی کریں گے۔ ابھی ہم نے دیکھنا ہے کہ ٹیکسٹ کو کس طریقے سے الائن کیا جاتا ہے۔ الائنمنٹ سے مراد ہے کہ پیج کے ساتھ جو آپ کے ٹیکسٹ کی الائنمنٹ ہے، یعنی پیج کے مطابق آپ کے ٹیکسٹ کی الائنمنٹ رائٹ، سینٹر یا لیفٹ یا جسٹیفائی کی جو الائنمنٹس ہیں وہ کس طریقے سے کی جاتی ہیں۔ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا جو ٹیکسٹ ہے وہ ہمارے پیج کے دائیں طرف سے شروع ہو رہا ہے اور سینٹر کی طرف آ رہا ہے، یعنی لیفٹ کی طرف آتے ہوئے سینٹر کی طرف آ رہا ہے۔ تو اس کو کس طریقے سے ہم سینٹر یا لیفٹ سائڈ پہ کریں گے، تو اس کے لیے ہمارے پاس آپشن بار کے اوپر یہ آپشن موجود ہیں۔ اس سے ملتی جلتی آپشن آپ نے مائکروسافٹ ورڈ کے اندر یا کسی بھی انگلش ورڈ پروسیسنگ کے اپلیکیشن کے اندر بھی دیکھی ہوں گی کہ الائنمنٹ سے متعلق اسی طرح کے بٹن ہمارے پاس ہوتے ہیں۔ اب دیکھیے کہ اگر میں اس ٹیکسٹ کو سینٹر میں لانا چاہوں تو سینٹر لائن کا بٹن ہمارے پاس یہاں موجود ہے۔ اس سینٹر لائن کے بٹن سے متعلق میں ایک چیز بتا دوں کہ ان پیج 2000 ورژن کے اندر سینٹر لائن کے بٹن کے اوپر جو لائنز بنی ہوئی ہیں، جو سینٹرل الائن کو شو کرتی ہیں، وہ صحیح طریقے سے بنی ہوئی ہیں، جبکہ ان پیج 2000 ایکس پی ورژن کے اوپر یہ سینٹرل الائن کا جو بٹن ہے، اس کے اوپر غالباً غلطی سے انہوں نے لیفٹ الائن والی لائنز ہی شو کر دی ہیں۔ امید ہے کہ بعد میں غلطی ٹھیک کر دی گئی ہوگی۔ سینٹرل لائن کے لیے ہمارا لیفٹ سائڈ سے تیسرا بٹن، یعنی بائیں ہاتھ سے تیسرا بٹن جو ہے یہ سینٹرل لائن کا ہے، اس سے ہم ٹیکسٹ کو اپنے پیج کے سینٹر میں لا سکتے ہیں۔ عموماً یہ کسی ہیڈنگ وغیرہ کے لیے سینٹر الائنمنٹ استعمال ہوتی ہے۔ اگر میں اس کو بائیں طرف یعنی لیفٹ الائن کرنا چاہوں تو لیفٹ الائن کا بٹن ہمارا سب سے پہلا ہے، اس کے بعد ہمارا رائٹ یعنی دائیں طرف الائن کرنے کا بٹن ہے، پھر ہمارا سینٹر الائن کا بٹن ہے، اور یہ آخری بٹن ہمارا بیچ والے سے ہمارا رائٹ الائن ہی ہوتا ہے۔ آخری بٹن ہمارا جسٹیفائی کا ہے۔ جسٹیفائی سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ پوری لائن کے اوپر ٹیکسٹ جو ہے آپ کا جسٹیفائی ہو جاتا ہے، یعنی برابر جو ہے وہ پھیل جاتا ہے۔ یہ بھی ہیڈنگز وغیرہ کے اندر اس طرح کے آپشن آپ استعمال کرتے ہیں، کسی بھی جگہ آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ ہم اس کو رائٹ الائن ہی کر دیتے ہیں ٹیکسٹ کو، جیسا کہ پہلے تھا۔ یہ ہماری الائنمنٹ ہم نے دیکھ لی کہ کس طریقے سے ٹیکسٹ کو الائن کیا جاتا ہے۔ پہلی لائن ہو یا سینٹر کی کوئی لائن ہو یا کسی بھی جگہ آپ ٹیکسٹ کو سلیکٹ کر کے یا اس میں آپ کرسر اس کے آخر میں لے جا کے تو ٹیکسٹ کو الائن کر سکتے ہیں۔ ابھی ہمارے پاس ٹیکسٹ فارمیٹ کرنے سے جو متعلق آپشنز ہیں جو عموماً استعمال ہوتی ہیں ان کو ہم دیکھیں گے۔ اگر ہم ٹیکسٹ کو بولڈ کرنا چاہیں تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ٹیکسٹ کو فارمیٹ کرنے کے لیے، فارمیٹ کی آپشنز کو اپلائی کرنے کے لیے جس ٹیکسٹ کے اوپر ہم نے یہ آپشنز اپلائی کرنی ہو اس کو ہمیں سلیکٹ کرنا ہوتا ہے، اور سلیکشن لینے کے بعد اس کی ہمارے پاس یہ آپشن جو اویلیبل ہیں اس پہ اپلائی ہو سکتی ہے۔ اگر ہم اس ٹیکسٹ کا سائز بڑا کرنا چاہیں مزید تو ہم اس ٹیکسٹ کو سلیکٹ کر کے اس کی سائز کو یہاں سے مزید بڑا کر سکتے ہیں۔ میرے فرض میں 24 پوائنٹ سائز پہ اس پہ لے آتا ہوں، 24 پوائنٹ سائز ہو گیا۔ اگر میں اس کو مزید بڑا کرنا چاہوں تو میں مزید بڑا کر سکتا ہوں، میں 36 پہ لے آتا ہوں اس کو۔ آپ دیکھیے کہ مزید بڑا ہو گیا۔ اس کو میں نے سینٹر الائن کر لیا۔ ابھی دیکھیے کہ ٹیکسٹ میں نے سلیکٹ کیا ہوا ہے تو میں اس کا فونٹ بھی یہاں سے چینج کر سکتا ہوں۔ اب دیکھیے کہ یہ فونٹس کی لسٹ اردو فونٹ کی ہے، یہ اوپر والی لسٹ جو ہے یہ انگلش فونٹ کی ہے۔ ابھی کیونکہ میں اردو کے فونٹ کے اندر، یعنی یہ جو عربی اکثر لکھی ہوئی ہے لیکن یہ اردو کے کیز سے لکھی گئی ہے، تو یہ جو اردو کے فونٹس کی لسٹ ہے میرے پاس، اس کے ذریعے سے میں اس فونٹ کو بھی چینج کر سکتا ہوں۔ آپ دیکھیں کہ یہ ہمارا بسم اللہ الرحمن الرحیم کا فونٹ جو ہے یہ یہاں سے بالکل چینج ہو گیا۔ پھر سلیکٹ کیا میں نے، مزید کوئی فونٹ دیکھتے ہیں۔ دیکھیے کہ پہلے والے فونٹ سے ملتا جلتا فونٹ ہمارے پاس آ گیا۔ اب یہ مزید تبدیل ہو گیا فونٹ۔ اب دیکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا فونٹ یہاں سے چینج ہو گیا۔ اس کے بعد یہ کہ اگر ہم نے فونٹ کا، اپنے ٹیکسٹ کا فونٹ ہم نے چینج کر کے دیکھا، اگر ہم نے اس کا کلر چینج کرنا ہو تو آبویسلی یقیناً ہمیں پہلے اس کو سلیکٹ کرنا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس آپ دیکھ رہے ہیں کہ جیسے ریڈ کلر تھا، ریڈ باکس اور ریڈ لکھا ہوا ہے ساتھ، یعنی ریڈ کلر سلیکٹ ہوا ہے۔ کلرز کی ایک لسٹ ہمارے پاس یہاں موجود ہے، اس کے ذریعے سے ہم کلرز کو یہاں سے تبدیل کر سکتے ہیں۔ لیکن بالفرض میں نے گرین کلر کر دیا، گرین ہو گیا، دوبارہ سلیکٹ کیا، کلر پھر سے میں نے چینج کیا، بلو کلر کر دیا، بلو کلر ہو گیا۔
تو یہ ہمارے پاس کلرز کی ایک لسٹ ہے، اس کے ذریعے سے ہم اپنے ٹیکسٹ کو کلر کو بھی چینج کر سکتے ہیں. اگر ٹیکسٹ کو بولڈ کرنا ہو تو یہ بی لکھا ہوا ہے، آپ دیکھیں اس سے ہمارا ٹیکسٹ جو بولڈ ہو گیا، یعنی مزید جو ہے اس کے اندر تھوڑا یہ ڈارک ہو گیا، ڈارک کلر کا ہو گیا، بولڈ ہو گیا. اگر ہم بولڈنس اس کی ختم کرنا چاہیں تو دوبارہ سے بی کو پریس کریں گے، بولڈنس ختم ہو گئی. دوبارہ سلیکٹ کیا، اٹیلک کرنا چاہوں گا تو اٹیلک کر دوں گا، اٹیلکنس ختم کر دی. اگر اس کو انڈر لائن کرنا چاہوں تو آپ دیکھیے کہ یہ لائنس کی آپشن میرے پاس ہیں، سنگل لائن، ڈبل لائن وغیرہ. ہم اس طریقے سے اس کو انڈر لائن بھی کر سکتے ہیں. یہاں سے میں اس کی انڈر لائن کو ختم کر دیتا ہوں. تو یہ ہمارا الائننگ اینڈ فارمیٹنگ ٹیکسٹ کا لیسن جو ہے یہاں مکمل ہوا. اب ہم چلتے ہیں اپنے اگلے لیسن کی طرف.